السلام علیکم۔ محبت لفظ ہے لیکن ایپیسوڈ نمبر 10۔ باریال دیدے کی پکار پر وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ جس وقت وہ گھر آیا تھا دیدے نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے شاید اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی، تبھی نماز ختم کرتے ہی اسے پکارا تھا۔ السلام علیکم دیدے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب نیچے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک دیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں اٹھنے ہی والی تھی، شفقت سے اس کے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے انہوں نے کہا۔ باریال کو دیکھتے ہی روشنی سی ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگتی۔ باریال بچپن سے اس روشنی کا عادی تھا۔ جب بھی کبھی وہ ماں سے کچھ دیر کے لیے دور جاتا، واپس آنے پر یہی روشنی اس کا استقبال کرتی۔ دیدے اٹھ گئیں تو وہ بھی جا نماز طے کرتا بستر پر بیٹھ گیا۔ دیدے کچھ دیر اسے یوں ہی پیار سے دیکھتی رہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آفس کے کام میں بزی ہوئے ہو، تھکنے کی بجائے تازہ دم رہنے لگے ہو۔ باریال نے بیڈ گراؤنڈ سے ان کے ٹیک لگاتے ہی نرمی سے ان کے پاؤں اٹھا کر اپنے قریب کر لیے اور ان کے پیر دبانے لگا۔ دیدے مسکرا دی تھیں۔ نہ صرف فریش رہنے لگا ہوں دیدے، بلکہ اب وہ ڈراؤنے خواب بھی مجھے نہیں ستاتے، بلکہ اکثر دوا لیے بغیر ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ضبط ہی بہترین ہتھیار ہے باریال۔ دیدے کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کے ٹھہرے تھے۔ تم بے بس تھے لیکن ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ انتقام کی آگ سینے میں جلائے تم خود ہی تھے، جو ان ڈراؤنی حقیقتوں کو بار بار خود کو یاد کرانا چاہتے تھے۔ تسبیح کے دانے روکے وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ باریال کو ایک دم ان کے چہرے پر خوشی اور غم ایک ساتھ رقم ہوتے محسوس ہوئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے بیٹے، زندگی میں کئی بار ہماری طاقت بس چوٹ کھا کر مر جانے یا کہیں چھپ جانے میں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ہم اس پر کڑ کڑ کے اپنا وقت، اپنا گیان ضائع کرتے ہیں یا پھر ضبط کی راہ لیتے ہیں، وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یقین کرو باریال، یہ آخری راستہ بے حد سہل اور پر امید ہے، کیونکہ پھر فیصلہ انصاف ہم ڈائریکٹ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ان کی بات سمجھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مجھے خوشی ہے دیر سے سہی، لیکن تم نے ضبط کی راہ اختیار کی، انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ انشاءاللہ یہ ادویات وغیرہ بالکل چھوٹ جائیں گی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ باریال نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دودھ لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں نے پی لیا، وہ مسکرائیں۔ سوری دیدے، آج پھر لیٹ ہو گیا۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ سوری کرنے کی بات تو ہے، لیکن وجہ میں نہیں۔ دیدے اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مطلب؟ ذہین چمکتی آنکھوں میں الجھن سی بیدار ہوئی تھی۔ امن آئی تھی، دیدے نے بتاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرنا چاہا تھا۔ وہاں فوراً شرمندگی اتری تھی۔ او گاڈ! بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ تم نے خود اسے ملنے کے لیے کہا تھا؟ دیدے نے پوچھا۔ نہیں، وہ خود ملنا چاہ رہی تھی، میں نے بس گھر کا کہہ دیا۔ آپ بھی تو یاد کرتی ہیں نا اسے؟ وہ صاف گوئی سے بولا۔ دیدے کو لگا تھا اس کے دل میں واقعی امن کو لے کر کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ ان کے بیٹے کی آنکھیں انہیں اس کے دل کا حال خوب بتاتی تھیں۔ امن اچھی لڑکی ہے، انہیں جیسے افسوس سا ہوا، فوراً مدعے پر آئیں۔ میں نے کب کہا بری لڑکی ہے؟ اور پھر میری تو سب سے اچھی دوست ہے وہ کندھے اچکاتے ہوئے سارا معاملہ ہی ختم کر گیا۔ کسی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، دیدے نے جیسے التجا کی۔ بالکل بھی نہیں کرواؤں گا، وہ ان کی بات سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ پھر بھی باری، امن جیسی نہیں تو پھر تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ ان کی پکار پر وہ رکا، پھر مڑ کر آہستگی سے چلتا ان کے قریب آ کے رک گیا۔ کچھ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے میری دیدے، ذرا سا جھک کے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ دیدے بھی اسے دیکھنے لگیں۔ بس اسے دیکھتے ہی یہ دل گواہی دے دے۔ مطلب؟ دیدے حیران ہوئی۔ مطلب؟ وہ سوچنے لگا۔ مطلب یہ گواہی دے دے
کہ اسے دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ خاص محسوس ہو، میری آنکھیں کسی دیے کی مانند جل اٹھیں اور میں وہ شرارت سے کہتا چلا گیا، باری! دیدے نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کیا تھا۔ لکھوا لو، وہ لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو باریال کا دل پھیر سکے۔ بس پھر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ خفا خفا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ دیدے مزید ہنسنے لگی، وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھے گیا۔ بنگلے کے اس حصے میں آتے ہی نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ اس احساس میں گھر جاتی تھی کہ وہ شہر میں نہیں اپنے گاؤں میں موجود ہے۔ تقریباً 10 مرلوں پر محیط اس لان میں برآمدے سے لے کر بیرونی دیوار تک انار، کھجور، کیلے، آم، امرود، جامن اور فالسے کے درخت لگے تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ کئی بار تو وہ سب ایک دوسرے کا حصہ لگنے لگتے۔ برآمدے کے بالکل قریب لگے جالی دار دریچے سے چڑھتی انگور کی بیل نے برآمدے کی ساری چھت پر ہی قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ بیرونی چار دیواری بوگن ویلیا سے ڈھکی تھی۔ سرسبز سایہ دار حصہ اسے ہمیشہ ہی مسحور سا کر دیتا تھا۔ عجیب سی سرشاری اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ تبھی وہ اکثر عصر کے وقت کتابیں لے کر ادھر ہی آ جایا کرتی۔ آج فضا میں حبس غائب تھا۔ صبح سے روئی جیسے بادلوں اور ٹھنڈی ہوا نے موسم میں خوشگواریت بھر دی تھی۔ اوز گل سو رہی تھی۔ وہ کتابیں لے کر لون میں آ گئی۔ فالسے کے زرد نارنجی ننھے پھول جھڑنا شروع ہو گئے تھے، مطلب پھل لگنے کو تھا۔ وہ کتابیں انار کے پیڑ کے نیچے رکھتی اس طرف واپس آ گئی اور فالسے کے باقی ماندہ ننھے منھے پھول شاخوں سے چننے لگی۔ تبھی اس نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی۔ بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ ابراہیم تھا، ابراہیم حیات۔ بائک پر سوار وہ ادھر ادھر دیکھے بنا سیدھا اپنے پورشن کی طرف لے گیا تھا۔ اس پورشن کا واحد دروازہ اسی بنگلے میں کھلتا تھا، لیکن یہ پورشن تھا بنگلے سے باہر۔ اسے اس بنگلے سے جوڑنے والا وہی واحد دروازہ ہی تھا۔ گل مینا نے ایک نظر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بکھرے پھولوں کو دیکھا۔ انہیں یوں ہی دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی اس پورشن کی طرف بڑھ گئی جس کا ادھ کھلا دروازہ ہوا کے زور سے دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکان آ ٹھہری تھی۔ وہ محبت کے رتھ پر سوار تھی، خوابوں کے رنگوں کا حسین لباس اوڑھے جذبات کی پریاں جس کی باغبان تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے وہ اس سے پہلے منزل کا متمنی ہو۔ نہ جانے کب پیروں میں قید چپل اتر گئی اور نرم پیروں نے ملائم گھاس کو چھوا۔ وہ یوں ہی پھول سنبھالے دھیرے دھیرے قدم دھرتی رہی اور پھر اس نے دروازے کے سامنے قدم روکے تھے۔ بالکل اسی وقت ابراہیم واپس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گل مینا نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ خوبصورت آنکھوں میں رچی حیرت دو چند ہوئی۔ وہ اب مسلسل اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ خانزادی، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ میرا نام گل مینا ہے، تم مجھے مینا کہہ سکتے ہو، اس نے کہتے ہوئے پھولوں سے بھری ہتھیلی اس کے آگے کی تھی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا۔ مینے کھلکھلا دی، توبہ ہے، میں تو سمجھتی تھی تم شرمیلے ہو، لیکن اس کی بات پر وہ یک بارگی نظریں اٹھی تھی، لیکن ابرو تیکھے انداز میں ذرا سا اٹھے، لیکن تم تو ڈرپوک ہو۔ دایاں ہاتھ پہلو میں جماتے ہوئے وہ ایک انداز سے مسکرائی۔ جن کی حدیں مقرر ہوں وہ محتاط ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں خانزادی۔ میں نے بتایا نا میرا نام مینے ہے۔ میرے لیے آپ ایک خانزادی ہیں بس۔ میں آپ کو آپ کے نام سے پکارنے کی جرات کبھی نہیں کر سکتا۔ خانزادی میں صرف نوکروں کے لیے ہوں، اور بھائی نے بتایا ہے تم نوکر نہیں ہو، ان کے دوست ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ گل مینے، دور سے اوز گل کی پکار سنائی دی تھی۔ پہلو پہ جمایا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا تھا۔ مینے، باجی آئے ہیں، جلدی آؤ۔ اور اس کی اگلی بات پہ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی بھی سانس اٹکی تھی۔ وہ مزید پیچھے ہوا تھا۔ یہ پکڑو، تیزی سے کچی دہلیز پار کرتی وہ اس کا ہاتھ پکڑتی سارے پھول اس کی ہتھیلی پر دھر گئی تھی اور مڑ کر بھاگ گئی۔ ابراہیم نے حیرت بھری نظر ان سنہری پھولوں پر ڈالی تھی،
پھر سرشاری کسی کیفیت میں مٹھی بند کر دی۔ سما مہکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں موت کا سا سما طاری تھا۔ سرد سی خاموشی چھائی تھی۔ فیملی کے سارے ممبرز اتنے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سب کے چہرے بھجے بھجے تھے، یوں جیسے سب نے موت کا رقص دیکھا ہو یا اچانک سے سب کچھ کھو دینے کا احساس جاگ اٹھا ہو۔ کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی اوز گل کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ گلے مینے بڑے صوفے پر ایک کروفر سے بیٹھے باجی کی گود میں سر رکھے اداس سی نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ باجی کے چہرے پر سختی سی چھائی تھی، جیسے انہیں یہ افسوس، یہ ماتم گراں گزر رہا ہو۔ آپ کم از کم اطلاع تو کرتے ہمیں باجی، ساتھ بیٹھے ضیاء نے کافی خاموشی کے بعد نم لہجے میں کہا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ضیاء، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سخت آواز میں ناراضی چھلک رہی تھی۔ ضیاء معذرت خواہانہ لہجے میں سر جھکا گیا۔ اللہ لوگ کی موت رات کو نیند میں ہوئی، اس قدر اچانک، ہم خود بھی حیران پریشان تھے، لیکن ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہارے اور گل مینے کے امتحانات چل رہے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس چھوٹے سے واقعے سے تم دونوں کی ساری محنت بیکار چلی جاتی۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا باجی، مینے نے سر اٹھایا۔ موت اور زندگی سب غیر یقینی ہے میرے بچے، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ہمارے پرکھوں کی ریت ہے، پٹھان موت پر اتنا رویا نہیں کرتے، کافی مضبوط ہیں ہم۔ تم سب بھی اس بات کو دل پر نہ لو اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹ نہ جانے کیوں عجیب سا مسکرائے تھے۔ آمین، وہ تینوں بہن بھائی بیک وقت بولے تھے۔ اور پھر واقعی ضیاء اور مینے دونوں باجی کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرنے لگے تھے، لیکن اوزگل بہرحال نہ کر پائی تھی۔ وہ چائے بنانے کا کہہ کر وہاں سے نکل آئی اور اپنے کمرے کے ٹیرس پر آ ٹھہری۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہ بھی رونے لگی۔ کاش کاش میں آپ کو چھوڑ کر ادھر نہ آئی ہوتی اللہ لوگ، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ جب سے آغا نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب حاصل کی تھی، اپنے اور اقرا کے معاملے کو سیٹ ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس نے شاہدہ سے بھی بات کر لی تھی، وہ تو راضی تھیں، لیکن زرینہ بیگم کا ڈر تھا۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے مانیں گی۔ آپ میرے اور اقرا کے تعلق کے بارے میں بتا دینا، پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی۔ یہ بات ان کے دل کو بھی لگی۔ زرینہ بیگم نہ مانتی تو اقرا اپنی بات منوا کے ہی رہے گی، یہ وہ اور آغا اچھی طرح جانتے تھے۔ تبھی وہ آج مٹھائی اور کچھ سامان لے کر سر شام ہی ان کے گھر پہنچ گئیں۔ حمزہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اقرا نے ہی دروازہ کھولا اور آغا اور شاہدہ آنٹی کو دیکھ کر اس کا انگ انگ کھل سا گیا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر امی کو اطلاع دے کر وہ سیدھا کچن میں چلی آئی تھی۔ شاہدہ نے کچھ دیر انتظار کر کے آغا کو واپس بھیج دیا۔ زرینہ آئی تو وہ ان کی منتظر تھی۔ زرینہ نے بھی ہمیشہ کی طرح ان کا استقبال دوستانہ لہجے میں کیا تھا۔ ان کے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہی انہوں نے اقرا کو آغا کے لیے مانگ لیا تھا۔ زرینہ بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ منہ سے جیسے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ 1 منٹ میں اٹھاؤ یہ کاٹ کباڑ اور راستہ پکڑو۔ ان کی چیختی آواز پر اقرا دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ زرینہ بہن، نرمی سے سوچو، گھر آئے لوگوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، پھر میرے بیٹے میں کیا برائی ہے؟ خیر سے کمانے لگا ہے، آج نوکر لگا ہے، کل افسر لگ جائے گا، دن پھرنے میں وقت ہی کب لگتا ہے؟ شاہدہ سمجھدار خاتون تھی، تبھی ان کے غصے کو درگزر کرتے ہوئے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ ہاں تو کیوں کرے میری اقرا آغا جیسے آوارہ لڑکے کے وقت پھرنے کا انتظار؟ اس کے لیے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے کیا؟ وہ اور زیادہ بکھر گئیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ان کی رائے سن کر شاہدہ بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ذرا سی عزت کیا دی محلے دار سمجھ کے بی بی، تم تو گلے کا ہار بننے لگی۔ زرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا منہ نوچ لیں۔ اقرا تیزی سے اندر آئی تھی۔ امی پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں کا بازو پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ ان جیسے بے غیرت لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ ہے، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ اور شاہدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
خود نہیں آئی، نہ ہی کوئی شوق ہے۔ یہ جو تیرے بازو سے لگ کر کھڑی ہے نا، وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اقرا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پوچھ اس سے۔ بڑا شوق تھا اسے آغا کی دلہن بننے کا، ورنہ میرے آغا کو بھی کمی نہیں ہے لڑکیوں کی۔ ایک سے ایک اعلیٰ خاندان سے لڑکی بیاہ کرنا لے آئی تو کہنا، یہ تیرے سامنے سے بارات لے کر جاؤں گی، وہ بھی بڑی دھوم دھام سے۔ زرینہ نے تیکھی نگاہ ساتھ لگی اقرا پر ڈالی، لیکن خاموش رہی۔ ہاں ہاں جاؤ، روکا کس نے ہے میری بلا سے؟ زرینہ نے ہاتھ جھاڑے۔ اور سمجھا لینا اس آفت کو، اگر آگا چاہیے تو اب اس کی ماں میرے گھر آ کر خود منت کرے گی۔ میں اب اس گھر کی دہلیز پار نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ چادر اوڑھتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے وہ اقرا کو تکتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ جا جا اپنے بیٹے کو سمجھا، وہی پڑا ہوگا میری اقرا کے پیچھے، اللہ پوچھے تم لوگوں کو۔ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے انہوں نے چلا کر کہا تھا۔ اقرا خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حمزہ کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کے سامنے کوئی بات کھلے۔ اپنی ماں کو بھی جانتی تھی، حمزہ کے سامنے وہ کوئی ذکر کرنے والی نہیں تھی۔ کل اس کے جانے کے بعد ہی وہ اسے تفصیل پوچھیں گے اور وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اماں کیا سمجھتی ہیں؟ لالا کی طرح ہر کسی کو بے عزت کر دیں گی، دبا لیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں لالا نہیں، اقرا ہوں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے خود کو مضبوط کیا تھا۔ سہراب علی خان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ انہیں کچھ ضروری معاملات اس سے ڈسکس کرنا تھے۔ وہ جانتا تھا یہ معاملات کیا تھے اور سہراب علی خان کے نزدیک ان کی اہمیت کیا تھی، اسی لیے وہ فوراً ان کے کمرے میں پہنچا تھا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر سے ادھر ٹہلتے وہ بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ آپ نے بلایا باجی؟ کمرے میں آتے ہی وہ مؤدب انداز میں بولا۔ باجی کے قدم رکے۔ ضیاء علی خان کا سراپا ان کے سامنے تھا۔ ایک گہرا جائزہ لیا، پھر اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی روبرو بیٹھ گئے۔ یوں کہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ لوگ کی موت کیسے ہوئی؟ سوال کرتے وقت ان کی چیتے جیسی چمکدار آنکھیں ضیاء کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ اس سوال پر چونکا تھا۔ آپ نے بتایا تھا باجی، اللہ لوگ کی موت نیند میں ہوئی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ نہیں ضیاء۔ وہ ضبط سے دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپاتے سسک دیے تھے۔ بلکہ مرتضیٰ زیدی کے ہاتھوں بخشی رسوائی اور بدنامی کی چوٹ نے ہمارے خاندان کے ایک اور فرد کو نگل لیا۔ وہ بچوں کی طرح سسک اٹھے تھے اور ضیاء اپنی جگہ پر بت بنا رہ گیا تھا۔ پتہ ہے کیا؟ ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ضیاء نے دیکھا ان کا چہرہ آنسوؤں کی سی شدت سے لال پڑ چکا تھا۔ انہوں نے مرتے وقت مجھے کہا، سہراب، بس ایک بار اس خاندان کو بھی ذلیل و رسوا کر دو، میری میت کو سکون مل جائے گا۔ اور میں سہراب علی خان اس بار بھی کچھ نہیں کر سکا ضیاء، کچھ نہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ضیاء مارے ضبط کے لب کاٹنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دو لفظ تسلی کے بول دیتا۔ وہ کچھ دیر انہیں خاموشی سے روتے دیکھتا رہا۔ بچپن سے لے کر اب تک کا ہر دن جب اسے یوں ہی باپ کو روتے دیکھا تھا، نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں بھی ان کے دامن میں ایسا داغ سجاؤں گا باجی کہ وہ بھی ایک ایک کر کے یوں ہی اپنے ہاتھوں موت کو گلے لگائیں گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک عزم سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سنتے ہی انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ ضیاء جا چکا تھا۔ دوراں خاں کہتا ہے ضیاء مقصد بھول چکا ہے، لیکن ہم تمہیں کیسے بھولنے دے سکتے ہیں ضیاء، کیونکہ مقصد تو ہمارا ہی ہے بچے۔ کمینی سی مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا، آنسو کہیں غائب تھے۔ وہ فون اٹھا کر کسی کا نمبر ملانے لگے۔ شام ڈھل رہی تھی، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی آخری کرنوں کو بھی نگل رہا تھا۔ وہ سائٹ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر آج گاڑی کے بجائے بائک کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت سڑکوں پر گاڑیوں کا رش بہت بڑھ چکا تھا۔ اکثر ٹریفک جام میں پھنس کے گھنٹے 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے، آج بھی یہی حال تھا۔ روڈ بلاک ہو چکا تھا اور 1 گھنٹے تک رش کم ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر گاڑیوں کے درمیان رک کر انتظار کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کسی نہ کسی طرح بائک وہاں سے نکالتا
دائیں طرف جاتی ایک غیر معروف شاہراہ پر لے آیا۔ یہ راستہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، تبھی اس طرف ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ مین روڈ پر ٹریفک زیادہ ہونے کی صورت میں اکا دکا لوگ ہی اس سڑک کا رخ کرتے۔ تبھی اس نے بھی اس راستے کا انتخاب کیا تھا، لیکن پہلا موڑ کاٹتے ہی اسے بائک روکنا پڑی۔ سڑک کے دائیں طرف سفیدے کے درخت سے لگی وہ کار شاید کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈرائیور کو موڑ نظر نہیں آیا تھا اور وہ سیدھا لے گیا تھا کار کو۔ کار کا اگلا دروازہ ٹکر سے کھل گیا تھا اور لائٹس ابھی تک جل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا لڑکا بے ہوش تھا، ماتھے کے اوپر بالوں کے نیچے سے خون کی پتلی لکیر اس کی شرٹ تک کو بھگو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے اس لڑکے کو پیچھے کیا۔ اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ اس نے ایک دو بار ٹرائی کیا، تیسری کوشش میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رنگی تھی۔ لڑکے کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹایا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی رنگ دینے لگی۔ بائک کو درختوں کے پیچھے چھپا کر اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور تھوڑی دیر بعد ہی ٹوٹے پھوٹے بونٹ والی گاڑی اسپتال کی طرف دوڑتی جا رہی تھی۔ صرف 10 منٹ میں وہ اسے اسپتال پہنچا چکا تھا۔ اسے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تو اسے ہوش آ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زخمی کی آنکھوں میں بھی شناسائی جاگی تھی۔ تم چاہو تو اپنی گاڑی میں گھر جا سکتے ہو۔ ڈاکٹرز کے مطابق تمہاری چوٹ معمولی ہے، لیکن تم کسی سخت اسٹریس میں تھے، تبھی جلدی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اس کا موبائل اور کار کی چابی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے چند ماہ قبل بھی میری مدد کی تھی جب میں کہیں جھاڑیوں میں گرا پڑا تھا؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ باریال باریال ولی خان ہے میرا نام، اس نے تعارف دیا۔ واؤ، نام بھی آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ میں ضیاء علی خان، اس نے بھی اپنا تعارف کرایا۔ ویسے حیرت ہے، میں جب بھی کہیں گرتا ہوں آپ مجھے سنبھالنے آ جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ اس کی بات پر اس کے سامنے کھڑا باریال ذرا سا چونکا تھا۔ گرنے کی اس عادت کو سدھارو، ہو سکتا ہے کبھی میں نہ بچا سکوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ضیاء اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شاید پھر میری بھی آخری ٹھوکر ہو۔ ضیاء مسکرا دیا۔ اس کے گال کا ڈمپل گہرا ہوا۔ باریال اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھنے لگا، یوں جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ چلیں؟ ضیاء علی خان نے کہا تو باریال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یہاں میری گاڑی میں لائے، مطلب آپ کی گاڑی وہیں روڈ پر ہوگی، میں آپ کو وہاں تک لفٹ دے سکتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں شیور۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا، جبکہ دل ہی دل میں نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ضیاء علی خان سے اسے اپنائیت سی محسوس ہوتی، لیکن ساتھ ہی کچھ خوف بھی، کوئی انجانا سا خوف۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، سو سر جھٹک کر اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ بائک تو اسے لینی ہی تھی وہاں سے۔ حمزہ ابھی ابھی آفس کے لیے نکلا تھا۔ زرینہ بیگم نے اس کے گلی کا موڑ کاٹتے ہی دروازہ سختی سے بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اقرا کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر کے انہوں نے اقرا کے اوپر سے چادر کھینچی تھی۔ وہ تو پہلے سے جاگ رہی تھی اور انگلیوں میں چادر پکڑے لیٹی تھی۔ زرینہ کے یوں چادر کھینچنے پر اس کے لمبے لمبے ناخن پھنس کے ذرا سا ٹوٹے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ امی! خبردار، خبردار جو مجھے ماں کہا۔ انہوں نے اس کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر چادر ایک طرف اچھال دی۔ چاروں ناچار اسے اٹھ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ اب سچ سچ بتا، یہ آغا کی ماں کیا بک رہی تھی؟ نفرت اور غصے سے ان کی سانس پھولنے لگی تھی۔ سب بتا تو دیا انہوں نے، اور کیا سننا چاہتی ہیں؟ وہ بھی اس دفعہ انہی کے لہجے میں چلائی تھی۔ وہ تمہارے صدمے کے وہیں بستر پر ہی رہ گئی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ پسند کرتی ہوں میں آغا کو، اور وہ بھی مجھے، تو اس میں کیا برائی ہے امی؟ وہ انہیں یوں گم سم دیکھ کر نرمی سے ان کے قریب ہوئی۔ پھر آپ کو نوکری سے ایشو تھا، اب تو شاویز بھائی سے پہلے آغا کی نوکری ہو گئی ہے۔ گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا میرے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب لالا کا کیا دھرا ہے نا؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ اقرا کا منہ کھل گیا۔
اسی نے تجھے مائل کیا ہے نا اس آغا کی طرف۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انداز میں عجیب سی جارحیت تھی۔ اس دن شام کو تیرے ساتھ آئی تھی، یاد ہے تجھے؟ سارا دن یہی سکھاتی رہی تھی نا تجھے۔ امی پلیز، وہ بھی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ خدا کا واسطہ ہے لالا کا پیچھا چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو اس کی آہیں آپ کی بیٹی کی زندگی اجیرن بنا دیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زرینہ نے زہر خوند نظر اس پر ڈالی۔ چھوڑ دوں؟ ان کے لہجے میں بھی زہر تھا۔ اس کی تو میں وہ درگت بناؤں گی کہ لوگ دیکھیں گے، لیکن پہلے وہ ذرا سا رکی۔ پہلے میں تیری اور شاویز کی بات پکی کر دوں، اب میں تجھے اور ڈھیل نہیں دے سکتی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اقرا تعصب سے انہیں دیکھی گئی۔ میری شادی آغا سے طے کر دیں اماں، ورنہ کیا؟ ہاں، انہوں نے غصے سے اسے جھاڑا تھا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں گی، لب کچلتے غصے سے کہہ کر وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ زرینہ بیگم نے قریب پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ احمد انٹرپرائزز سے اس کی میٹنگ شاندار رہی تھی۔ عہدے داران کو نہ صرف اس کے آئیڈیاز بہت پسند آئے تھے، بلکہ وہ اس کے پہلے پروجیکٹ میں انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ ان کے آفس سے نکلتے ہی اس نے اپنی خوشی دیدے سے شیئر کی تھی۔ ان سے دعائیں وصول کر کے جو ہی اس نے کال بند کی، اس کا فون بجنے لگا۔ امن کی کال تھی۔ اس نے فوراً پک کی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ دوسری طرف امن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم یہی کہیں ہو؟ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ تو روکھا سا جواب آیا۔ تو سے مطلب؟ کہاں ہو یار، بتاؤ مجھے۔ وہ ادھر ادھر اسے تلاشتے ہوئے بولا۔ کیوں بتاؤں؟ ملنا ہے تم سے، اور کیا؟ باریال مسکرایا۔ 2 دن تمہارے گھر جاتی رہی، تم نے وعدہ جو کیا تھا وہاں ملے نہیں، اب بھی یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ ہاں تو سوری کروں گا نا، وہ فوراً غلطی مان گیا۔ بس یہی عادت تمہاری بہت اچھی ہے، تم اکڑو نہیں ہو، وہ کھلکھلا دی تھی۔ ویسے میں تمہارے پیچھے پارکنگ میں ہی کھڑی ہوں، آفس کے کام سے آئی تھی، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ باریال نے مڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی امن نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر فون بند کرتا اس کی طرف آ گیا۔ تم بہت برے ہو باریال، اس کے پاس آتے ہی وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری، اس نے دایاں ہاتھ سینے پر جماتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا۔ امن کو وہ بے حد کھلا کھلا لگا، فریش سا، خوش سا۔ چلو آج میری طرف سے ٹریٹ۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ کس خوشی میں؟ وہ بھی اسی طرف آ گئی۔ آج ایک بہت بڑے انویسٹر سے بات ہوئی ہے میری، ڈیل تقریباً تیار ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا خوشی خوشی بتانے لگا۔ امن کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھوج سی گئیں۔ اس نے فرنٹ ڈور پہلے ہی اس کے لیے کھول دیا تھا۔ کانگریٹس کہتے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شکریہ، وہ مسکرایا۔ امن خاموش رہی۔ بتاؤ کہاں چلیں؟ باریال نے پوچھا۔ جوس کارنر، مختصر جواب دے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باریال نے اس کی خاموشی نوٹ نہیں کی تھی، وہ خود میں مگن تھا، بے حد خوش۔